امریکہ میں صدارتی انتخابات کا سال چل رہا ہے۔ امریکہ ماضی کی منسبت زیادہ منقسم نظر آتا ہے۔ پیو ریسرچ کے ایک سروے میں بتایا گیا ہے کہ امریکہ کے بارے میں لوگوں کے خیالات ویسے تو اچھے ہیں، لیکن صدر ٹرمپ کے بارے میں منفی خیالات پائے جاتے ہیں، خصوصاً مغربی یورپی ملکوں میں۔ اس کی وجوہات جاننے کے لیے چلتے ہیں بوسٹن یونیورسٹی کے پروفیسر عادل نجم کے پاس۔ پروفیسر صاحب، سب سے پہلے یہ بتائیے کہ بچوں کی پرورش کے حالات اور اگر معیار زندگی کو دیکھا جائے تو امریکہ میں آپ کو کیوں لگتا ہے لوگ اب زیادہ مطمئن نہیں ہیں؟ دیکھیں، پہلی یہ تو ایک تو میں یہ کہوں گا کہ یہ ہمیں نہیں پتا کہ پہلے مطمئن تھے اور اب مطمئن ہے، کیونکہ اس قسم کے سرویز میں امریکہ جو ہے وہ کبھی بھی ٹاپ پہ نہیں آتا تھا اور نہ آتا ہے۔ ایک تو گزارش یہ بھی ہوگی کہ اس قسم کے جو سرویز ہوتے اہم ہیں، لیکن یہ اس طرح سائنٹیفک نہیں ہوتے کہ اس کو ہم بہت سیریسلی لیں کہ 1 اور 2 اور 3، لیکن یہ ضرور سیریسلی لے جا سکتا ہے کہ اوپر کے ممالک میں کون سے ہیں، درمیان میں کون ہے اور نیچے کون ہے۔ امریکہ ایک بڑا ملک ہے اور آپ دیکھیں گے کہ اس قسم کے سروے میں وہ ممالک جہاں سوشل پالیسی، حکومت جو ہے وہ ذمہ داری لیتی ہے بہت سی سوشل پالیسی کی، مثلاً تعلیم کی پالیسی، صحت کی پالیسی جو ہے وہ مچ مور سینٹرلائزڈ ہوتی ہے، گورنمنٹ کی ہوتی ہے، وہاں عموماً آپ دیکھتے ہیں کہ ان کا جو رینک ہوتا ہے وہ زیادہ ہوتا ہے۔ تو ڈنمارک جیسے ممالک، سویڈن جیسے ممالک، ناروے جیسے ممالک، ہالینڈ جیسے، نیدرلینڈ جیسے ممالک عموماً ان سرویز میں اوپر آتے ہیں۔ اس کو ایک آخری اہم بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں، بچے کی جو پرورش ہوتی ہے وہ ممالک نہیں کرتے، وہ خاندان کرتے ہیں، وہ ان کے ماں باپ کرتے ہیں، وہ ان کے ارد گرد جو امیڈیٹ شہر سراؤنڈنگ ہوتا ہے وہ کرتا ہے۔ امریکہ ایک بڑا ملک ہے، اور دوسرا یہ کہ سب سے اہم یہ کہ ایک ڈائیورس ملک ہے۔ تو اگر آپ یوں کریں کہ یہی سروے جو ہے امریکہ کے امیر ترین علاقوں میں کر لیں تو مجھے یقین ہے کہ وہ ان ممالک سے اوپر ہوں گے، لیکن اگر آپ امریکہ کے غریب ترین علاقوں میں یا ڈفرینشیٹڈ ترین میں کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ شاید جو ہیں وہ تیسری دنیا کے ممالک جیسے ہیں۔ تو امریکہ کیونکہ ایک ڈائیورس کیپٹلسٹ اکانومی ہے، اس میں نیشنل سروس جو ہیں وہ عموماً اس قسم کا رزلٹ دیتے ہیں۔ فیض صاحب، یہ بتائیے کہ اگر تعلیمی معیار کے حوالے سے بات کی جائے یا صحت کے حوالے سے، چائلڈ کیئر کے حوالے سے ان کو سامنے رکھا جائے تو جنوبی ایشیائی ممالک اور خصوصاً پاکستان جو ہے، آپ کیا دیکھتے ہیں کہاں آتا ہے اور کیا بہتری لائی جا سکتی ہے کن طریقوں سے؟ میں اگر پہلا سوال لوں کہ پاکستان جیسے ممالک کہاں آتے ہیں، پاکستان کو اس سروے میں شامل نہیں کیا گیا، سوال نہیں پوچھا گیا، لیکن اگر پوچھا جاتا ہے تو میرے خیال میں آپ یہی سوچ سکتے ہیں کہ جہاں بھارت ہے اس کے آس پاس کہیں ہوتا ہے، اس لسٹ کے نچلے حصے میں ہوتا ہے۔ اور وہاں پھر میں وہی بات کروں گا کہ اگر آپ پاکستان میں، لاہور میں، کراچی میں، اسلام آباد میں امیر ترین جو ہیں گھر میں پیدا ہو گئے تو آئی ایم کوائٹ شور کہ آپ کی جو بچے کی پرورش ہے وہ اس لیول کی ہے، بلکہ شاید اس سے اچھی ہے جو ڈنمارک یا سویڈن میں۔ اور اگر آپ پاکستان میں یا بھارت میں یا دوسرے ممالک میں جو غریب ترین ہیں اس میں شامل ہو گئے تو پھر وہ جو ہے وہاں ویسی ہوگی جیسی جو بدترین پرفارمنگ ممالک ہیں ویسی ہے۔ تو یہ جو ڈفرینشیٹڈ ممالک ہیں ان کا المیہ ہی یہ ہے، اور اس سے اگر کوئی لیسن آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ کچھ ایسے بنیادی حقوق ہیں جس پہ اسٹیٹ کا، مملکت کا فرض ہے کہ وہ کم از کم وہ زندگی ہر بچے کو دے سکے، مثلاً ہر بچہ اسکول جا سکے، مثلاً کہ جو بیسک صحت، بنیادی صحت ہے وہ ہر بچے کو میسر ہو۔ تو یہ جو المیہ ہے یہ ہم ہائی لینڈ پہ امریکہ جیسے ممالک میں بھی دیکھتے ہیں، اور تمام تر جو ڈفرینشیٹڈ ڈیوائیڈڈ سوسائٹیز ہیں مثلاً پاکستان، وہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بچے کی زندگی کا فیصلہ جو ہے وہ ایک طرح سے وہ ڈائس سے ہوتا ہے کہ وہ کس گھر میں پیدا ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ وہ کس ملک میں پیدا ہوتا ہے۔ اگر ابھی بھی آپ سے پوچھا جائے، اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ جو لوگ چوز کر سکتے ہیں، جنہوں آپ نے پہلے بات کی، وہ کوشش کریں گے کہ بہترین یونیورسٹی ابھی بھی آپ کو امریکہ میں ملے گی، لیکن یہ مطلب اس کا نہیں ہے کہ اوسطاً بہترین آپ کو امریکہ میں ملے۔ یہ بتائیے پروفیسر صاحب کہ کیونکہ سیاسی نظام ہم جہاں بھی دیکھیں، چاہے بریگزٹ ہو یا امریکہ میں صدر ٹرمپ کے بارے میں جو ان کے کچھ ناقدین کہتے ہیں، تو نسل کی بنیاد پر جو تفریق ہے وہ بڑھتی ہوئی نظر آتی ہے۔ تو اگر آپ امیر گھرانے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، آپ بچوں کو کیسے پروٹیکٹ کر سکتے ہیں اس ماحول سے؟ جی، میرے خیال میں آپ کا سوال بالکل درست ہے کہ ایک تو آپ کے پاس جو تفریق ہے وہ اکنامک ہے، دوسری آپ کی تفریق کی بہت سی اور صورتیں ہوتی ہیں۔ وہ کہیں نسلی تفریق ہوتی ہے، کہیں وہ ریلیجن کے بنیاد پہ تفریق ہوتی ہے، کہیں وہ نسل کی بنیاد پہ تفریق ہوتی ہے، جینڈر کی بنیاد پہ تفریق ہوتی ہے، اور ان تمام ممالک میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ملک کا یا ایک قوم کا
ہوموجینیس ہونا بھی امپورٹنٹ ہے، لیکن صرف وہ چیز امپورٹنٹ نہیں ہے. امپورٹنس یہ ہے کہ کیا یہ جو ڈویژنس ہیں ان کا ادراک کیا جائے. انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں، اگر آپ امیر گھرانے میں پیدا ہو گئے اور آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ اپنے ارد گرد ایک دیوار کھڑی کر دیتے اور Right. آپ بچے کی بہتر زندگی کا بہانہ بنا کے اپنی قوم کی تفریق کو بڑھا دیتے. بہت بہت شکریہ پروفیسر عادل نجم. وقت کی قلت کی وجہ سے ہم اتنی ہی بات کر سکتے ہیں. تھینک یو فار بینگ ود اس.